اتنا بڑا احسان انہوں نے ہمارے اوپر کیا. جس نے بھی اس کو کمبائن کیا, کلیکٹ کیا, تو ہمیں اچھا ہے ہم اس کو پہچانیں, تھوڑا سا معرفت حاصل کریں, ان کے لیے دعا کریں. یقیناً ہم آج جمع ہیں, آج نہج بلاغہ سے ہماری یہ محفل منور ہے, بہت ثواب جا رہا ہے اس ہستی کو. وہ ہستی کون ہے؟ کس نے جماوری کی ان تمام خطبات کو؟ کس نے ایک طرح سے لکھا نہج البلاغہ کو, امام علی علیہ السلام کے خطبات کو؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ سید رضی. احسن, جزاکم اللہ. سید رضی کے متعلق آپ کو کچھ پتہ ہے؟ کچھ آپ شیئر کرنا چاہیں گی؟ وہ کب, کس زمانے میں تھے؟ کتنے سو سال پہلے یہ ہمارے لیے یہ خدمت انہوں نے انجام دی؟ رفلی نیئرلی تقریباً 1000 سال پہلے سید رضی متولد ہوئے, اور اس زمانے میں 360 میں, ٹھیک ہے, شہر بغداد میں. شہر بغداد اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے علم کا سینٹر تھا. کس قدر حسین تھا, کس قدر جمیل تھا. کہتے ہیں بالکل ایک میگنیٹ کی طرح تھا. لوگ پورا یورپ, پوری دنیا سے لوگ جمع ہوتے تھے. اتنی اٹریکشن تھی وہاں, ظاہری حسن کی بھی, وہاں کی جو بلڈنگز اور وہاں کے گارڈنز, وہاں کی صفائی, وہاں کا ڈسپلن اور وہاں کا علم بھی. ایک بہت خوبصورت ڈاکومنٹری میں نے دیکھی ہے, ایون اپنے ویسٹرن لوگوں نے بنائی ہے, بہت حسین. اس کو دیکھنے کے بعد زیادہ بندہ پکچرائز کر سکتا ہے. لیکن افسوس آج کیا حشر ہے اسی بغداد کا, ٹھیک ہے. بغداد مدینۃ العلم, جسمانی لحاظ سے یعنی ظاہری لحاظ سے بھی, مٹیریل وائز بھی اور اسپرچول وائز بھی, ہر لحاظ سے. اور اس زمانے میں عربی زبان ماڈرن لینگویج, ہر کوئی عربی سیکھنے کی تلاش میں. خدا کرے وہ زمانہ پھر جلد واپس آ جائے, اور آپ جیسی بہنیں ہی انشاءاللہ جلد واپس لائیں گی. تو سید رضی کی اگر ویسی دیکھیں تو 5 صرف جنریشن اور واسطوں کا فاصلہ ہے. ان کے والد کی جانب سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملتے ہیں ایسے, اور ماں کی جانب سے 4 واسطوں سے امام چہارم سے جا کے ملتے ہیں. یعنی 4 واسطے ہیں, 4 نسلوں کا فرق ہے, اور پھر جا کے امام چہارم امام زین العابدین سے جا کے ان کی نسل ملتی ہے. تو طباطبائی ہیں یہ. طباطبائی یعنی دونوں ماں باپ دونوں کی جانب سے جو سید ہو اسے طباطبائی کہا جاتا ہے. تو سید رضی جو 5 واسطوں سے امام موسیٰ کاظم کی نسل سے ہیں اور 4 واسطوں سے امام زین العابدین علیہ السلام کی نسل سے ہیں, ایسی ہستی جن کے باپ اس زمانے کے ظالم حکمرانوں کی وجہ سے, سیاست کی وجہ سے زندان میں تھے. آپ نے اپنے بچپنے کا دور ماں کے ساتھ گزارا, اور ماں کا نام ہے فاطمہ, ام الرضی فاطمہ. فاطمہ کا مطلب پتہ ہے, اور وہ واقعاً فاطمہ تھی. صحیح نام انشاءاللہ ہم ایسے رکھیں جس میں ہمیں لطف آئے, مزہ آئے. بیٹی کا نام مریم. مریم یعنی واقعاً جنتی ہستی, جنت کا ویژن ہمارے سامنے ظاہر کرے. آسیہ, زہرا اور فاطمہ. فاطمہ کا لٹرل میننگ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ لغوی معنی پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ جی کوئی بتائے گا؟ فاطمہ کیا مطلب ہے؟ ہاں, لغوی لٹرل اس کا میننگ ہے دور کرنے والی یا جدا, مختلف. تو اب اس کے 7-8 حدیثیں ہیں, ریزنز ہیں کہ وہ جدا ہے, مختلف ہے, خود بھی جدا ہے برائیوں سے, دوسروں کو بھی برائیوں سے جدا کر رہی ہے. ٹھیک ہے, یونیک پرسنالٹی جس کی ہو, ڈفرینٹ ہو, جو زمانے کے بتوں کو, زمانے کے کلچر, زمانے کے رسموں سے ہٹ کر جیے, جیسے جناب خدیجہ بھی تھی. ٹھیک ہے نا, تو مختلف ہو ذات کے اعتبار سے, خود کیونکہ نورانی ہے, مختلف ہے, دوسروں کو بھی مختلف کر رہی ہے. تو واقعاً یہ فاطمہ تھی. انہوں نے اپنے نام کا تقاضا پورا کیا. ان کے متعلق یوں ملتا ہے کہ سید رضی کے زمانے میں جو عظیم مرجع یا مجتہد یا عالم تھے, جو ان کے استاد بھی تھے, وہ شیخ مفید رحمت اللہ علیہ. ٹھیک ہے, شیخ مفید کے متعلق جیسے ہمیں معلوم ہے کہ امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے 3 خط, جسے ہم توقی کہتے ہیں, ان کے نام لکھا. یعنی ایسی پرسنالٹی بتا رہی ہے کہ ایک مرتبہ آپ شہر بغداد میں ہیں, آپ کو جیسے بتایا وہ مدینۃ العلم میں مسجد میں بیٹھے ہوئے درس دے رہے ہیں. درس کے دوران ابھی کچھ منٹ نہیں ہوئے, درس کا آغاز ہوا ہے,
شیخ مفید رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو جاتے ہیں نہایت احترام کے ساتھ اور سلام کرتے ہیں. تو شاگرد سب حیران ہیں, سب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک نہایت محترم اور عفیف فل آف ماڈسٹ خاتون جو ہے وہ ایک 2 بچوں کو لے کر تشریف لا رہی ہیں, اور شیخ مفید ان کے لیے باقاعدہ کھڑے ہوئے احترام میں آگے جا رہے ہیں. اور پھر بعد میں جب وہ خاتون چلی گئی, گفتگو ہوئی, تو شاگردوں نے پوچھا کہ یہ کیا تھا؟ تو آپ نے جواب دیا روتے ہوئے. آپ گریہ کرتے شیخ مفید اور کہتے ہیں کہ اب مجھے اپنی خواب کی حقیقت کا علم ہوا, میرے سامنے حقیقت خواب اب روشن ہو گئی. وہ کیا تھی وہ حقیقت؟ وہ یہ کہ آپ اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ کل رات ہی میں نے عالم رؤیا میں دیکھا ام الائمہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا, امام حسن امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ تھامے ہوئے مجھ جیسے حقیر کے سامنے آ کر کہہ رہی ہیں, اے شیخ میرے بچوں کو فقہ علم یعنی علم کی ڈیپتھ اور صحیح علم دین کی معرفت دلاؤ اور میرے بچوں کو علم دو, تعلیم دو. تو میں بہت حیران ہوا کہ یہ کیسا خواب ہے. آج میں نے اس کی تعبیر دیکھی کہ یہ بھی فاطمہ ہی ہے, اور سید رضی اور سید مرتضیٰ کا ہاتھ تھامے ہوئے میرے پاس لے کر آئی ہے. تو آپ سوچئے کہ جس ہستی کی تربیت کا آغاز ام الائمہ بضعۃ الرسول کے حکم سے ہو رہا ہو, اور استاد شیخ مفید جیسا ملے جس پر درود اور سلام وقت کے امام نے بھیجا ہو. امام نے کہا نا یا شیخ قصدید الشیخ المفید صحیح المخلص فی ودنا, اور ان کے لیے دعا کی کہ خدا آپ کو سلامت رکھے, آپ اپنی زبان اپنے ہاتھ کے ذریعے ہماری مدد کر رہے ہیں. اے شیخ مفید لأخ الصدید, اخ کہا ہے, بھائی کہا ہے, تو جسے امام عصر اپنا بھائی کہہ رہے ہیں, جس کی جانب حضرت زہرا باقاعدہ سے پیغام بھیج رہی ہیں, ایسا استاد ایسے شخص کی تربیت کرے گا. ایسا شخص جب اس انداز سے تربیت پائے گا تو وہ ہاتھ وہ قلم جو ہے اس کو یہ توفیق مل رہی ہے کہ وہ امام العارفین سید الغر المحجلین امام علی علیہ السلام کی کلمات کو جماوری کر سکے اور ہم تک پہنچائے, اور الحمدللہ یہ نورانی کلام ہم تک پہنچا. اور ام سید رضی کی فضیلت کے لیے یہی کافی کہ آپ دیکھیے کہ شیخ مفید نے ان کے کہنے پر ایک کتاب لکھی خواتین کے فقہ سے مربوط احکام الاحکام النساء, اور اس کے مقدمے میں اس کے انٹروڈکشن میں کہا کہ یہ کتاب میں ام سید رضی کے کہنے پر لکھ رہا ہوں جو کہ فاضلہ ہے, جلیلہ ہے, محترمہ ہے, جن کو اس طرح سے آپ ستائش کر رہے ہیں. اور خود سید رضی کے متعلق ہمیں پتہ ہے وہ شاعر تھے نا, بہت عظیم شاعر. ان کے شعر و ادب کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر کسی اور نیشن کے پاس, یہ تو ہم مسلمانوں کی ایک بدسعادتی یہ ہے کہ ہم اپنے سرمایوں کو فخر کے ساتھ دوسروں کے سامنے پیش نہیں کر سکتے. ان کے پاس ایک شیکسپیئر ہے, شیکسپیئر کو وہ کس طرح سے اس کے کلام کو ڈراماز کے ذریعے, ناولز کے ذریعے یونیورسٹیز میں ہر جگہ پڑھا رہے ہیں, اس کو زندہ رکھا ہوا ہے, اس کے لیے بہت کام ہو رہا ہے. کہتے ہیں اگر ان کے پاس سید رضی جیسا شاعر ہوتا اس دنیا کے پاس تو وہ ان کے کلمات کو گولڈ سے لکھتے, ہزاروں مجسمے بناتے, ہزاروں یونیورسٹیز ان کے نام پر ہوتی. اتنے عظیم اپنے زمانے کے شاعر. اور انہوں نے اپنی ماں کے بارے میں یوں کہا ہے لو کان مثلک کل ام برۃ غنى البنون بها عن الآباء, کہ اگر میری ماں جیسی سب لوگوں کی مائیں ہوتی تو کسی بھی بچوں کو جو ہے وہ باپ کی ضرورت ہی نہ ہو. اتنی اچھی ماں جو ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے کہ ایسی ماں ہو تو پھر باپ کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے باپ کے بغیر کافی عرصہ گزارا تھا, میں نے جیسے آپ کو حالات بتائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جہاں شیخ مفید اتنا احترام کر رہے ہیں مادر ام سید رضی کا, اور خود سید رضی اتنی عظیم اسلامی شخصیت ایک ماں کا اتنا احترام کر رہے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ نہج البلاغہ
میں آج ہم تھوڑا